انما يخشى الله من عباده العلماء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور 99 یعنی 99 اژدہے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ اس حدیث کو امام دارمی نے روایت کیا ہے، یعنی ان کے زہر کا یہ اثر ہے کہ ان میں سے ایک اژدہا بھی اگر ایک دفعہ زمین کی طرف پھنکار مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے زمین گھاس کا ایک تنکا بھی اگانے کے قابل نہ رہے۔ آج کل کے حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے زمین پھر زرخیزی کے قابل نہیں رہتی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے منادی آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ پورب و پچھم کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک دفعہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور اس کی پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے گرز کے مارے جانے سے وہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار سنتی ہے۔ سوال یہاں یہ بات دریافت طلب ہے کہ انسانوں اور جنات کو میت کے مارنے اور اس کی چیخنے کی آواز کیوں نہیں سنائی جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں اور جنات سے عالم برزخ کا واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ان کو عذاب قبر دکھا دیا جائے یا کانوں سے وہاں کے مصیبت زدوں کی چیخ و پکار سنا دی جائے تو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگے، حالانکہ خدا کے ہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر مان لیں، اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے بہرحال آپ کی بات صحیح مانیں۔ اسی کو ایمان فرمایا گیا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اگر دوزخ و جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے اور سب مان لیں اور مومن ہو جائیں، مگر خدا کی ہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، سو ان کو ان کا ایمان لانا نفع مند نہ ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ سو جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت و دوزخ آنکھ سے دیکھ لیں گے تو سبھی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی باتوں کی تصدیق کر لیں گے، مگر اس وقت کا ایمان اور تصدیق معتبر نہیں ہے۔ انسانوں کو عذاب قبر کے نہ دکھانے اور اس کی آواز نہ سنانے میں یہ مصلحت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر عذاب قبر کا حال آنکھوں سے دیکھ لیں یا کانوں سے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نافرمان کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ اس کی اس آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری شریف میں روایت کیا ہے۔ البتہ خداوند عالم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برزخ کی چیزیں نہ صرف بتلائیں بلکہ دکھائیں بھی، چونکہ آپ میں ان کو دیکھ کر برداشت کرنے کا ظرف موجود تھا، حتیٰ کہ دوزخ کے منظر کو دیکھ کر بھی آپ کے ہنسنے بولنے اور صحابہ کرام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے میں فرق نہ آتا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آفتاب غروب ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بھیانک آواز تھی، اس کو سن کے فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، سو یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ
آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدک گیا اور ایسا بدکا کہ قریب تھا کہ آپ کو گرا دے. وہیں 5 یا 6 قبریں تھیں. ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا میں پہچانتا ہوں. آپ نے اس سے دریافت فرمایا یہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا زمانہ شرک میں مرے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، سو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا ایک حصہ سنا دیا جائے جسے میں سن رہا ہوں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ چند حالات و واقعات تھے ضمن میں کہ قبر میں عذاب کیسے دیا جاتا ہے، ازدہے کا عذاب کیسے ہوتا ہے، اور قبر میں عذاب کی وجہ سے میت کا چیخنا اور اس کو عذاب ہونا اور ہمیں اس عذاب کی آواز نہ پہنچنا. انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور نیکسٹ ٹائم پھر بعض ایسی بیماریاں جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں جیسا چغل خوری وغیرہ، اور بعض بیماریاں جو ہمارے باہر ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ پاک نہ رہنا، تو ان کے متعلق اور دیگر اور احوال کے بارے میں پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وفوق كل ذي علم